عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ محترم معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، درس قرآن محبتوں کا پیغام۔ کل سورہ فتح میں حدیبیہ کے حوالے سے سارا ذکر ہوا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا کہ جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر بیعت کی اور اپنا مال اور جان لٹانے کے لیے انہوں نے حضور کے دربار میں قسم کھائی، تو رب کریم نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی المؤمنین۔ اس کے معنی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، اللہ مومنوں سے راضی۔ تو جب ان آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کا زیادہ تر تدارک آپ کو ان آیتوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سباق ملے گا کہ جب جانثاروں نے اپنے محبوب پر کوئی بھی فدایانہ قدم اٹھایا اور حضور کے سامنے اپنی جان نثاری کا کوئی بھی عمل کر کے دکھایا، اللہ نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اصل میں یہ ہے کہ کام تو سب کرتے ہیں، مرنا سب نے ہے، جانا سب نے ہے، گردنیں تو کافروں کی بھی کٹتی ہیں، مرتے تو کافر بھی ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں کفار بھی مرتے ہیں، لیکن مرنا ایسا کہ جو حبیب کے اشاروں پر مر جائے، اللہ اس مرنے والے سے راضی۔ صرف حبیب کے سامنے وہ دعویٰ کرتے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں تو اللہ اس سے راضی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سال وہ عمرہ نہیں ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے حدیبیہ کے بعد پھر انہوں نے کافروں نے جو ہے وہ عمرہ نہیں ہونے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے ان 1500 جانثاروں کے ساتھ واپس تشریف لے آئے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 37 میں ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ ابھی آپ واپس آ گئے تو کیا ہو گیا، اب آپ بالکل جو ہے غم نہ کریں، ان قریب یہ سمجھ رہے نا کہ آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دے رہے اور آپ کو عمرہ اور طواف کرنے نہیں دے رہے، ابھی بس تھوڑا سا صبر کریں، ابھی وقت آنے والا ہے، ہم تو پورا کعبہ کیا پورا مکہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور اسی کے تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ پھر ہو گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس تشریف لائے نا تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو سرکار نے فرمایا کہ احرام اتار دو، اس لیے کہ ابھی سب احرام میں۔ اب احرام کا تو حکم یہی ہوتا ہے کہ جب احرام کر لیا تو جب تک کہ احرام کے مناسک آپ ادا نہیں کر دیتے، اگر عمرے کے لیے آپ نے احرام باندھا ہے تو طواف اور صفا مروہ کی سعی اور حلق نہ کروا لیں تو اس وقت تک آپ حالت احرام میں ہیں۔ یعنی کوئی اس کے اندر لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جناب میں صفا مروہ پہ صحیح کر رہا تھا، 2 ہی چکر لگائے تھے، میں تھک گیا، میں ہوٹل جا کے سو گیا، احرام کھول دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ساری زندگی حالت احرام میں، جب تک کہ اس نے ادا نہیں کیا نا، جس وقت میں احرام اس نے کر لیا، جب تک کہ وہ تمام مناسک عمرہ ارکان عمرہ وہ ادا نہیں کر لیتا، حج کے لیے احرام کیا اور وہ حج کے تمام مناسک ادا نہیں کر دیتا، تب تک وہ حالت احرام میں ہے۔ آپ کو پتہ حج میں ایک طواف ہوتا ہے، طواف زیارت، 10 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے، 10 سے 11 اور 12 کی مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افادہ بھی کہتے ہیں۔ اب بندے نے عرفات کر لیا، جو عرفے میں چلا گیا میدان عرفات میں وہ حاجی ہو گیا، لیکن جب تک وہ طواف زیارت یا طواف افادہ جو ہے ایک ہی بات ہے، جب تک وہ کر نہیں لیتا اس کی زوجہ اس پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اب مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے اندر بھی لوگ کیا میں تھک گیا تھا میں نے کیا ہی نہیں، طواف زیارت میں نے کیا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی حدیں، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جانثاروں کے ساتھ جب واپس تشریف لائے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں کہ کتنے دن تک تم لوگ اسی حالت میں رہو گے، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں احرام کھول دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ سرکار ہماری جان جاتی چلی جائے جب تک کہ ہمارا نبی عمرہ نہیں کر لیتا احرام تو نہیں کھلے گا۔ اچھا اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حضور کے حکم کی نافرمانی ہے، یہ عشق کا وہ معیار ہوتا ہے کہ حضور کی محبت میں ایسے وہ کھو گئے تھے کہ ہم گردن کٹا لیں گے ہمارا نبی عمرہ کرے گا۔
حدیبیہ کے موقع پر آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ آپ نے پڑھی ہے، اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، نویں جماعت کے اندر بھی حدیبیہ کا ذکر آتا ہے۔ تو حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا کس کو یاد ہے؟ کسی کو یہاں پر یاد ہے حدیبیہ کا معاہدہ جو ہوا تھا کفار مکہ کے ساتھ؟ کسی کو یاد نہیں؟ کیا پھرا کر کے پاس میں ہو گیا؟ حدیبیہ کا کیا معاہدہ تھا؟ تو وہ جو بھی معاہدے اس کے اندر ہوئے تھے اس میں ایک معاہدہ یہ تھا، انہوں نے فل وہاں پر جو ہے وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ بدماشی والا ایک انداز تھا ان کا کہ اگر مکے کا کوئی آدمی مدینے جائے گا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن مدینے سے کوئی بندہ آئے گا مکے کی جانب ہم اس کو پکڑ لیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں اور آپ ہم سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، ہماری اجازت ہوگی ہم آنے دیں گے، ہماری اجازت ہوگی ہم نہیں آنے دیں گے۔ یعنی اس طرح کا انہوں نے اچھا جب معاہدہ لکھنے کا وقت ہوا نا تو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی آپ کو میں املا کرا رہا ہوں آپ لکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا مولا علی نے قلم سنبھالا، فرمایا لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکے کے کافروں کے ساتھ اس طرح سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں پہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھائیں گے بلکہ لکھائیں گے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی جیسا یہ کہتے ویسا لکھ دو۔ تو جانتے مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہنے لگے حضور جان تو جا سکتی ہے علی جب بھی لکھے گا محمد الرسول اللہ لکھے گا، محمد ابن عبداللہ نہیں لکھے گا۔ تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا علی نے نافرمانی کی، نہیں معاذ اللہ، یہ اپنے عشق کا اعلیٰ معیار تھا کہ علی کہنے لگے اپنے سے لکھا ہی نہیں جائے گا، سرکار میں تو جب بھی لکھوں گا تو محمد الرسول اللہ ہی لکھوں گا کہ محمد ہمارے رسول ہیں۔ درود شریف پڑھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب یہ معاملہ بڑا وہ ہو گیا کہ اب یہ سارے حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتا، حالت احرام میں زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا، حالت احرام کی جتنی پابندیاں وہ تو ساری اس کے اوپر ابھی باقی رہیں گی۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایسے وقت میں کہ 1500 صحابہ وہ احرام کی حالت میں ہیں، آپ جانتے ایسے وقت میں کون؟ ہماری ماں سیدہ ام سلیمہ رضی اللہ عنہا یہ آئیں، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ سارے حالت احرام میں۔ تو جانتے سیدہ ام سلیمہ نے کیا کہا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو بہت آسان سا حل ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ اب ہمارے سامنے اگر زوجہ آ کر کسی مسئلے کے اندر آ کر آپ کو سمجھا دے تو عورتوں سے مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی وہ بہت اچھا مشورہ بھی دے دیتی ہیں، آپ سمجھ رہے؟ وہ بہت اچھا مشورہ بھی دیتا ہے۔ ابھی میرے ساتھ ہوتے ہیں وقاص بھائی، تو میں ابھی جب مسجد کی طرف آ رہا تھا کہنے لگا علامہ صاحب ایک بہت بڑی ٹینشن ہے۔ میں نے کیا؟ کہنے دکانیں کھل گئی، بیوٹی پارلر ابھی تک نہیں کھلے، یعنی ایک بہت بڑا یہ ایک مسئلہ ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو خیر تو وہ عورتیں جو ہے وہ کبھی کبھی اچھے مسئلے وہ بیان کر دیتی ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کیجئے کہ سب سے پہلے آپ حلق کروائیے، سب سے پہلے آپ حلق کرائیے۔ بس پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، آقا علیہ السلام بار تشریف لائے اور بلایا حلاق کو۔ اب یہ آیت کے اندر یہ لفظ آیا محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آگے حلاق کہتے ہیں حجام کو، حلاق آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اپنا سر حلق کروایا۔ شمع رسالت کے وہ پروانے جو اپنے نبی کی ہر ادا پہ مر مٹتے تھے، انہوں نے دیکھا جب ہمارا نبی حلق کرا رہا، چلو سارے لائن سے بڑھ جاؤ سب حلق کرا لو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ تھا اور سیدہ ام سلیمہ نے اس کو کیسے سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ حل فرما دیا۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ایک آج کے قرآن کی ان آیتوں کو اگر ملکی سطح پر نافذ کر دیا جائے اور دنیا کے اندر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کا مقام شان نبی، اور جو نبی کی گستاخی کرے، صرف ہمارے سرکار کی بات نہیں، کسی بھی نبی کی اگر گستاخی کرے، یہی تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہم ہر نبی کا ادب کرتے ہیں اور ہر نبی کا ادب ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کی شان میں کوئی ادنا گستاخی کرے تو ایمان سے خارج ہے۔ سمجھ باری آپ کے عیسیٰ علیہ السلام ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام، سب پر ایمان رکھنا، سب کا ادب کرنا تو یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ آج ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہوگا اور ملک کے اندر کبھی بھی کوئی حساس مسئلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب علاقے کے تھانے دار نے نوٹس لے لیا، معاملہ اس سے اگر گھمبیر ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ آئی جی نے نوٹس لے لیا،
معاملہ اس سے بھی بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا، اس سے بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا۔ لیکن اسی جہاں کے اندر ایک ایسا بھی آستانہ اور ایک ایسا کاشانہ اور ایک ایسا دربار اور ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی آمد سے قبل معاملہ اتنا حساس تھا کہ میرے خدا نے نوٹس لے لیا، آنے سے پہلے نوٹس ہو چکا ہے۔ اور وہ نوٹس کیا تھا؟ تیسرے پارے کے اندر ہم نے پڑھا کہ ابھی کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، آدم علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی، اور رب کریم نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا کہ سب کے سب اپنے اپنے وقتوں پر کتاب اور حکمت کے ساتھ آئیں گے، پھر آئیں گے میرے رسول، پھر آئیں گے میرے رسول، میرے رسول پر ایمان بھی لانا، میرے رسول کی مدد بھی کرنا۔ کیا آپ لوگ اس بات پر ایگری ہیں؟ آپ لوگ اس پر ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ آپ نے یہ حلف سن لیا؟ آپ نے یہ عہد نامہ سن لیا؟ کیا آپ اس پر اقرار کرتے ہیں؟ قال اقررتم، کیا آپ لوگ اقرار کرتے ہیں؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو عظمت مصطفیٰ کا سب سے پہلے حلف اٹھائے گا اللہ اس کو رتبہ نبی کا عطا کرے گا۔ جنہوں نے سب سے پہلے شان مصطفیٰ پر حلف اٹھایا اللہ نے نبی اور رسول بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شان مصطفیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہماری جانیں چلی جائیں گی لیکن عظمت مصطفیٰ کے پرچم کو ہم گرنے نہیں دیں گے، تو رب کریم نے یہ حلف سب سے پہلے نبیوں اور رسولوں سے لیا۔ اور اس کے بعد جانتے کیا انہوں نے کہا؟ قالوا اقررنا، اے مالک ہم آپ کے اس معاہدے کے ساتھ ہیں اور جو تیرا حکم ہے ہم اس پر ہیں کہ ہمیشہ تیرے حبیب کی جو ہے مدد بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ رب کریم نے فرمایا کہ صرف کم و بیش 24 لاکھ، 1,24,000 نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ نہیں، میں بھی اس حساس مسئلے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی ہوں اس مسئلے کے اندر۔ اب آپ کے سمجھ میں آگے ذات مصطفیٰ کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمان پوری دنیا کو یہ میسیج دیتا، اور آج ہمارا یہ مائک پوری دنیا کو میسیج دے رہا کہ دنیا کے جتنے بھی ریڈ زون ہوں گے وہ ہوتے ہوں، ان کی اساسیت میرے نبی کی نالین کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور کی ذات اتنی زیادہ ریڈ زون ہے۔ وہاں پر بات کرتے ہوئے میرے رب نے فرمایا پہلے پارے کے اندر، اے ایمان والوں آج کے بعد راعینا مت کہنا۔ یہ پہلے پارے میں راعینا مت کہنا، یہ لفظ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی عرج بھی نہیں ہے، معنی کے اعتبار صحیح فصیح عربی کا لفظ ہے۔ آج بھی ہم عرب کے اندر کہتے ہیں کسی سے قیمت کم کرانی ہو نا تو ہم اس کو کہتے ہیں راعینا یا اخی، اے میرے بھائی رعایت کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا، سرکار آپ ہماری رعایت کیجئے۔ یہودیوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کر بیان کیا، کیسے؟ راعینا، تھوڑا سا کھینچ کے بولا۔ اب جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہو جائے گا ہمارا چرواہا۔ اب سمجھ رہے ہیں، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا۔ تو انہوں نے راعینا کو کیا کیا؟ راعینا۔ میرے رب نے فرمایا لفظ بھی ٹھیک ہے، فصیح عربی ہے، ہم نے ہی نازل کیا، قرآن ہمارا کلام ہے، لیکن کلام ہمارا بھی صرف وہ اپنے انداز کے اندر اس کو اگر بدل دیں، آج کے بعد راعینا بولنا بند، لفظی بند کر دو، اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہیں، بس شان مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، لفظ بند۔ آج سے کہنا انظرنا، کیا کہو گے؟ سرکار ہم پہ نظر کرم کرے، بولے نا آمین، سرکار ہم پہ نظر کرم کرے، سرکار ہم پہ نظر کرم۔ رب کریم بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کو کیا بولو گے؟ سرکار ہم پہ نظر کرم کرے۔ واسمعوا، اور اس کی بھی نوبت بار بار نہیں آئے۔ کیا بار بار میرے نبی سے سوال پوچھتے ہو؟ کیا بار بار پوچھتے ہو؟ غور سے سنا کرو تاکہ میرے نبی کو بار بار جواب دینے کی جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں معاملہ حساس ہے، معاملہ حساس ہے۔ اب لیجئے جناب رب کریم نے پھر ایک اور مسئلے کے اوپر فرمایا، یہ دنیا میں جتنے بھی ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان تمام ہاؤسز کے قاعدے قوانین، یہ سی ایم ہاؤس، یہ گورنر ہاؤس، یہ پی ایم ہاؤس، یہ جو ہے پریسیڈنٹ ہاؤس، سب کے اپنے قاعدے قوانین ہیں، لیکن بنانے والے بھی ان کے چور مشیری ہوتے ہیں جنہوں نے یہ قاعدے قوانین بنائے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی زمین پر ایک کاشانہ ایسا جس کے قاعدے قوانین کسی مشیر نے نہیں، میرے خدا نے بنائے۔ آپ کو پتا ہے وہ در مصطفیٰ ہے۔ 22ویں پارے کے اندر رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت آنا منع ہے، آنا ہی منع ہے، آ ہی نہیں سکتے۔ اجازت تب ہوگی جب میرا نبی تم کو کھانے کے لیے بلائے تو آنا، جب بلائیں تو کھانے کے لیے تب آنا، ایسے نہیں آنا۔ اور آنا بھی کس وقت ہے؟ اب دیکھیں وہ ہوتا نا کہ بھائی جناب یہاں پہ ٹائم نوٹ کیا جاتا،
میٹنگ اتنی دیر کی ہوگی, یہاں پر ٹائم نوٹ ہوگا. میرا رب فرما رہا ہے کیا تم ٹائم نوٹ کرو گے؟ ٹائم نوٹ تو ہم بتاتے کیسے ہوگا, جب کھانا بالکل دسترخوان پہ لگ جائے تب آنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جیسے ہی کھانا کھا لو تو فوری طور پر وہاں سے چلے جانا, بیٹھ کر وہاں پر گفتگو نہیں کرنا, کیونکہ تمہارے بیٹھ کر گفتگو کرنے سے میرے نبی کے آرام میں خلل آ سکتا. حبیب تو ایسا چاہنے والا کہ کبھی بھی تم کو جانے کا بولے گا ہی نہیں, ساری زندگی بھی بیٹھے رہو تو. لیکن اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا, فوری طور پر کھانا کھانا اور وہاں سے چلے جانا. جانتے ہیں یہ خطاب مجھ کو اور آپ کو نہیں ہو رہا, یہ خطاب بھی اس کو ہو رہا ہے کہ جہاں میں جس نے دربار رسول کا ادب کا قاعدہ بنایا ہے, جس نے ادب رسول اور تعظیم رسول کی یونیورسٹی بنائی ہے, یہ اس ابو بکر صدیق کو خطاب ہو رہا, یہ اس عمر کو خطاب ہو رہا ہے کہ جس نے کہا تھا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر گردن اڑا دے گا اس کی, اس عمر کو کہا جا رہا ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اور آپ تو پھر کہاں پر چلے گئے؟ رب کریم تو ان کو فرما رہا ہے یہ قاعدے سب کے اوپر ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ میرے حبیب کی زوجہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا میرے حبیب کے بعد. میرے حبیب کے بعد میرے دنیا کے اندر کوئی بھی کسی کو طلاق دے دے دوسرا مرد اس سے شادی کر سکتا ہے, لیکن رب کریم نے فرمایا کہ حبیب کی زوجہ سے شادی کرنے کے لیے کوئی ہے اس لائق؟ ہے کوئی دوسرا؟ حبیب تو حبیب ہیں, حبیب کے نکاح میں جو عورت آ جائے وہ بھی بے مثل. 22واں پارہ, یا نساء نبی لستن, اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی عورت پورے جہاں میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ تم جن کے نکاح میں آئی وہ بے مثل ہیں تو تم بھی بے مثل ہو. نبی کی زوجہ سے نبی کے بعد کوئی بھی نکاح کر نہیں سکتا. ایک مسئلہ. دوسرا کیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا شوہر زندہ اس کی عورت سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اقلی صلاۃ و تسلیم کی ازواج مطہرہ سے کون نکاح کر سکتا؟ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا, یہ 22ویں پارے میں فرما دیا. آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت ہی اساس مسئلے کی طرف میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ اب آپ نے حساسیت کو سمجھ لیا, معاملے کی حساسیت کو آپ نے سمجھ لیا, ریڈ زون کے مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا. قرآن مجید آپ کو جگہ جگہ پر دربار رسول, شان رسول اور ذات مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کو بتاتا رہے گا کہ یہاں پر مسئلہ بڑا حساس ہے, ذرا سنبھل کر. اب آئیے, پوری سورت میرے رب نے اپنے حبیب کے دربار کی تعظیم میں اتار دی. پوری سورت کا نام ہے سورت الحجرات. اس کی پہلی آیت, اے ایمان والوں مت بڑھنا کبھی بھی, اللہ رسول سے آگے مت بڑھنا, اللہ رسول کے آگے مت بڑھنا, ٹھیک ہے. دوسری آیت, اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو میرے نبی کے سامنے کبھی بلند نہیں کرنا, اور کبھی بھی جو ہے میرے نبی کے دربار میں ایسے نہیں پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپ جانتے ہیں مسئلہ کیا تھا؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں سامنے تھے رضی اللہ عنہما, شیخین جن کو میرے آقا نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا, آج بھی اپنے ساتھ رکھا ہے. میرے آقا کے محل کے 2 وزیر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں. آقا نے فرمایا زمین پر میرے 2 وزیر, آسمان پر میرے 2 وزیر. زمین پر میرے 2 وزیروں کا نام ابو بکر عمر ہے, اور آسمان پر میرے 2 وزیروں کا نام جبریل اور میکائیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کیا مطلب؟ وزیر ہمارے 4 ہی ہیں, لیکن بادشاہی زمین کی بھی ہے آسمانوں کی بھی ہے, اس لیے وزیر ہوتے ہی بادشاہ کے ہیں. تو فرمایا زمین کی بادشاہی بھی ہماری, آسمان کی بادشاہی بھی ہماری, لیکن پاکستان گورنمنٹ کی طرح ہم نے 50 درجن وزیر نہیں رکھے, ہمارے 2 ہی سب پہ بھاری, ہمارے 2 ہی سب پہ بھاری. تو سیدنا فاروق, صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں موجود ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ کسی وفد سے گفتگو کرنی تھی. صدیق اکبر نے کہا یہ جائیں گے وہ جائیں گے, فاروق اعظم نے نہیں ان کو لے لو ان کو لے لو, بس یہی بات ہو رہی تھی. تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی, تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی. اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ حضور کے سامنے معاذ اللہ بے ادبی کر جائیں؟ انہوں نے اپنے طور پر کتنا ادب کیا ہوگا. صدیق اکبر کا ادب, فاروق اعظم کا ادب تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ لوگ کیسے حضور کو راضی کرنے کے لیے مر مٹتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا ادب آپ کو پتا ہے؟ کہنے لگے, پوچھا کہ آپ کو زندگی میں کوئی ایسی بات جو کبھی نہ بھولے ہی نہیں. ہوتا ہے نا بندہ, یار میں جا رہا تھا میرے سامنے فائرنگ ہو گئی, بندہ گر گیا, میں آج تک میرے سامنے بندے کو گولی لگ گئی, ہمیشہ یاد ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا زندگی کی کوئی بات کبھی نہ بھولے. کہنے ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہوا, حضور کا قیام لمبا ہو گیا,
میرے دل میں خیال آیا کہ بیٹھ جاؤں، نفلی عبادت ہے، بیٹھ بھی سکتا ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، کہنا آج تک اپنے دل کو کوستا ہوں کہ یہ خیال آیا کیوں، یہ خیال، اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے ادب سیکھے ادب، یہ خیال آیا کیوں؟ تو جب ابو ہریرہ کے ادب کا یہ معیار ہے تو صدیق و عمر کا ادب کیسا ہوگا؟ میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی ہے، انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، ایسے بس ایسے ہی 2 ہوں گے، کہنے نہیں 4 ہوں گے، کہنے 2 ہوں گے 4، قرآن کی آیت آ گئی، بس آواز اونچی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے نبیوں کے بعد جن کا رتبہ سب سے بلند ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا کہو گے جنہوں نے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ چرواہا لکھا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو گاؤں کا چودھری اور ذمہ دار لکھا، وہ لوگ کہ جنہوں نے لکھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو گائے بیل کے خیال میں ڈوبنے سے بھی بدتر ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ جیسا علم نبی کو ہوتا ہے ویسا علم شیطان اور ملک الموت کو بھی ہوتا ہے، جنہوں نے یہ لکھا کہ پاگلوں جیسا علم نبی کا ویسا علم تو زید عمر بکر بلکہ ارسبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے، میں معاذ اللہ پھر ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، جنہوں نے اس انداز میں اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ آپ کے مولانا ان کتابوں میں آج تک یہ عبارتیں موجود ہیں، میں نے کہا کتابیں تو موجود ہیں لیکن اتنا جگر نہیں تھا کہ یہ رکھ سکتے، لوگ ان کو چیر کے رکھ دیتے، کتابیں بدل دی، نام بھی موجود ہے کتاب بھی موجود ہے، عبارتیں بدل دی لیکن پرانے نسخے ہمارے پاس آج تک موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اجتماع کے اندر صرف 3 دن اللہ کا نام ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ آج ان کو اگر نعت بھی پڑھنی ہو تو احمد رضا خان کے دربار سے ادھار لے کے جاتے ہیں، جنہوں نے حدیث اور تفسیر تو سینکڑوں لکھ ڈالی لیکن نعت لکھنے کے لیے ان کی سیاہی خشک ہو چکی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج وہ فاضل بریلوی سے کہتے ہیں ذرا دینا اپنی نعت، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، کہنا تم نے کبھی زندگی میں نعت نہیں لکھی؟ کتابیں تو تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں اردو عربی نہ جانے کتنی زبانوں میں کتابیں لکھتی، لیکن تمہاری محرومی تھی کہ تم نے کبھی حضور کے لیے 2 شعر سلام کے نہیں لکھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر یہ کارنامہ ہے تو اعلیٰ حضرت اور سنیوں کا۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ آواز اونچی نہ ہو، میرے مالک اگر آواز اونچی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہاری 10 نیکیاں کم کر دیں گے، 20 نیکیاں کم کر دیں گے، بھائی آواز ہی تو تھوڑی سی اونچی ہوئی۔ جن کی نظر میں یہ ہے کہ سامنے ایک عام انسان ہے، ان میں کیا فرق، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، انہوں نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی، ہم میں ان میں کیا فرق، بس اللہ نے ان کو نبوت دی۔ اور ہم اگر عبادت کریں تو پھر لکھنے والے خبیث نے یہاں تک لکھا کہ علم میں نبی امتی سے ممتاز ہوتا ہے، باقی رہا عمل تو عمل میں امتی نبی کے برابر بلکہ عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ۔ یہ ساری عبارتیں اور یہ ساری کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ جنہوں نے کبھی زندگی میں اپنی مسجد میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نہیں پڑھا، لیکن میں نے سنا مسجد سے اعلان ہو رہا تھا گاڑیاں ہٹا لیں کرکٹ کا میچ ہوگا، میں نے کہا تیرے نصیب میں پھر یہی ہے کہ تو کرکٹ کے میچ کا تو اعلان کر سکتا ہے لیکن 2 شعر سلام کے تم نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ رب کریم نے فرمایا کہ اگر تمہاری آواز ہلکی سے اونچی ہوئی نا تو ہم صرف یہ نہیں کہ 10-20 نیکیاں تمہاری کم کریں گے، ان تحبط اعمالکم، اور ہم تمہارے پورے زندگی کے اعمال برباد کر دیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کہو گے کہ اچھا ہمیں پتہ چل گیا ہمارے عمل برباد ہو گئے، پھر دوبارہ نیکی کر لیں گے، شب قدر میں عبادت کر لیں گے، پھر دوبارہ جو ہے نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے۔ میرے رب نے فرمایا پتہ چلے گا نا تب کرے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو سمجھ رہا ہوگا کہ زمانے کا سب سے بڑا ولی اللہ میں ہوں، لیکن جب قبر میں تیری آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا تیرے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے۔ تو خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ میں نے بہت نیکیاں جمع کر لی، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لا تشعرون، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے تیرے اعمال کب برباد کر دیے۔ اس کے بعد والی آیت میں کیا فرمایا؟ دل کے کانوں سے سنو اس آیت کو، یہ آیت نمبر ہے
3 سورہ حجرات، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو پس کیا. کیا مطلب؟ ابو بکر عمر تم نے فوراً آواز کو پس کیا. آپ جانتے ہو اس کے بعد پھر یہ صحابہ کس طرح بات کرتے تھے سرکار کے دربار میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اريد اکذا. ہاں کیا کہا آپ نے؟ جی حضور میں نے یہ کہا. جی سمجھ ماری آپ کے؟ اتنی آواز نیچے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا. تھوڑا سا سمجھ رہے آپ؟ یہ حال ہوا. اب جنہوں نے یہ حال اپنا کیا نا، میرے رب نے فوراً ان کی عظمت بیان کر دی. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کے ادب میں اپنی آوازوں کو نیچے کیا، فرمایا ہر کوئی نہیں کرے گا، ہر کوئی نہیں کرے گا. کہا کہ یہ تو چنے ہوئے دل ہیں کہ اللہ جن کو اپنے حبیب کے در کا ادب سکھا کر متقی بنا دیتا. یہ چنے ہوئے دل ہیں کہ جن کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. نماز تقوی کی علامت ہے، روزہ تقوی کی علامت ہے، زکوٰۃ تقوی کی علامت ہے، صدقہ خیرات تقوی کی علامت ہے، تراویح تہجد تقوی کی علامت ہے. لیکن رب نے فرمایا کہ یہ تقوی کی علامتیں اس کے دل میں جمع ہوں گی جس کے پاس دربار رسول کا ادب ہوگا. بے ادب کبھی بھی متقی ہو ہی نہیں سکتا. بے ادب کبھی بھی متقی. آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا. اب لیجئے جناب، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار شریف میں، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سی ایم ہاؤس پی ایم ہاؤس، کبھی کبھار یہاں پہ پھڈا بھی ہو جاتا ہے. سمجھ ماری ہے؟ پھر پڑھے لکھے لوگ بول لیتے ہیں ابے ڈبو، ابے فلاں، ابے یہ. میں نے کہا پڑھے لکھے معاشرہ اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں، لاتوں گھوسوں کا آزادانہ استعمال بھی ہوتا. پھر نیچے سرخی چلتی ہے کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپوزیشن اور اقتدار کی جو ہے وہ جنگ ہوئی، آزادانہ لاتوں گھوسوں کا استعمال ہوا. رب کریم فرما رہا وہ تمہارے سارے ہاؤس میں یہ سب کچھ ہوتا ہوگا. ہمارے حبیب کا جو ہاؤس ہے نا، اندر تو اندر کے آداب بتا دیے، یہاں باہر بھی آپ کو ادب سے رہنا ہے، ہاؤس کے باہر بھی ادب سے رہنا ہے. آئے کچھ لوگ دن کے وقت میں باہر سے آواز دی سرکار کو. کیا کیا انہوں نے؟ دن کے وقت میں آ کے باہر سے آواز دی. فوراً قرآن کی آیت آئی. بے شک وہ لوگ، آیت نمبر 5، آیت نمبر 4، بے شک وہ لوگ کہ جو میرے محبوب کو باہر سے آ کر پکارتے ہیں اونچی آواز میں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور بعد میں پتہ چل گیا کہ جس نے ان تمام لوگوں کو ورغلایا تھا نا کہ باہر آواز دینے کے لیے، وہ منافق تھا. وہ کون تھا؟ کون تھا؟ منافق تھا. اس نے ورغلایا تھا باہر سے آواز دو. وہ سمجھے یعنی ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ ذات مصطفیٰ کی تحقیر، حضور کی گستاخی، یہ ان کا مقصد تھا. انہوں نے باہر آ کر صرف ہلکے سے آواز دی، میرے رب نے قرآن کی آیت اتار دی. او بے عقل، پتہ نہیں ہے تجھے حبیب کا دربار ہے، پتہ نہیں ہے تجھے حبیب آرام کر رہے ہیں، پتہ نہیں تجھے محبوب کے آرام کا وقت ہے، پتہ نہیں تجھے یہ ان کے جو ہے وہ قیلولے کا وقت ہے. سمجھ ماری ہے؟ میرا رب ایسے دفاع کرتا ہے اپنے حبیب کے دربار کا. حبیب تو حبیب ہے، حبیب کے دربار کے بھی آداب اللہ اس قرآن کے اندر بیان فرماتا. شان مصطفیٰ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اسی وجہ سے فقہاء کرام 500 سر جوڑ کر بیٹھے ہندوستان کی زمین پر. جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، عالمگیری کے نام سے فتویٰ مرتب ہوا، فتاوی عالمگیری. 500 علماء متفق کہنے لگے کہ اگر حضور کے کسی نالین کو، نال کو کسی نے اگر نوعیل کہا اور سرکار کے شعار کو شعیر کہا، آپ سمجھ رہے؟ نال کہتے ہیں چپل کو، جوتی مبارک. اگر اس کو کوئی کہتے ہیں نا نوعیل، چھوٹی سی چپل. شعار کہتے ہیں بال کو، شعیر چھوٹا سا بال. کہنا حضور کی اگر نال اور حضور کے اگر بال کی بھی گستاخی کرے تو وہ کافر ہے، اور اس کافر کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ فتوے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ ریڈ زون کے مسئلے اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ والا ماحول ہر جگہ ملتا نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے درس قرآن میں بیٹھے گا انشاءاللہ قبر میں سرکار اس کو جو ہے وہ اپنی نظر کرم سے انشاءاللہ جنت میں لے کے جائیں گے. ہمارا تعلق ہمارے نبی سے ہے، بس ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. یاد رہے گا
اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا، مجھے اصل میں ہمارا ایک بچہ ہے، اس نے آج تراویح میں پہلی مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ نے میرے ختم میں آ کے دعا کرنی ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج جاؤں، مجھے درس قرآن میں اپنا کیا کہتے ہیں ختم قرآن میں پہنچنا ہے۔ دیکھیں ابھی بھی درس قرآن ہی ہو رہا ہے، مجھے ختم قرآن میں پہنچنا ہے۔ اللہ پاک، میں وہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، اور آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ آج شب برات ہے، نہیں ختم نہیں، آج میں جا رہا ہوں، پھر میں رات میں آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر رات میں آپ سب کو پھر دعوت ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے کام سے جو بھی کھانے پینے کا ہے معاملہ وہ کر کے پھر رات میں انشاءاللہ یہاں شبینہ بھی ہوگا، اور شبینہ کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا کریم آج تیرے دربار میں اور تیرے گھر میں اور تیرے یہ بندے توحید و رسالت اور تیرے حبیب کی محبت کو جو سینے میں لیے بیٹھے ہوئے، اور تیرے دربار میں یہ جو مہمان تیرے آئے ہوئے اعتکاف والے مہمان، مولا کریم ان تمام کا واسطہ ہمیشہ ہمیں، ہماری نسلوں کو جو قیامت تک آنے والی ہیں، سب کو اپنے حبیب کے در کا با ادب بنا، اور ہماری قیامت تک نسل میں مولا کوئی بے ادب نہ ہو۔ جتنے ہوں حبیب کا ادب، حبیب کے دربار کا ادب، اور ہر وہ چیز جو محبوب سے منسوب ہو، ان کے شہر کا ادب، ان کے دربار کی خاک کا ادب، شہر مدینہ کی مٹی کا ادب، حضور کی آل کا ادب، حضور کے اصحاب کا ادب، ان کی اولادوں کا ادب، مولا کریم جتنے بھی تیرے وہ جو محبوب سے وابستہ ہیں سب کا ادب ہمیں بھی عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جے سوہانی چمکاتے باقا چاند، افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا، اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لام، شمع بز میں ہدایت پہ لام، غوث اعظم امام تقا بنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں لاکھوں سلام السلام اے بے نظیرو بے مثال یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ قبول. 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اور مسجد کی انتظامیہ کے تحت جو نذر و نیاز کا اہتمام ہے اس کو اصالہ ثواب کر دیجیے. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. اے مالک مولا، جو بھی صلاۃ و سلام پڑھا گیا، درس تراویح ہوا، یا عقیدتوں کا پیغام پیش کیا گیا، جو بھی یہاں فاتحہ خانے کی گئی نذر و نیاز کا اہتمام ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً محبتاً عقیدتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں. شرف قبول عطا فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، عشر مبشرہ، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، بدر، حنین، شہداء اسلام، تمام پیغمبران اسلام کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں. قبول فرما. جو بھائی محفل میں صلاۃ و سلام میں شریک ہیں، دعا میں شریک ہیں، ان کی عزیز و اقارب دنیا فانی سے کوچ کر گئے. مسجد کے جو بھی نمازی ہیں آج ہم میں نہیں، دنیا فانی سے کوچ کر گئے مسجد کے انتظامیہ میں، اور بھی ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں جو شریک ہیں، جو خواتین صلاۃ و سلام میں شریک ہیں، ان کے عزیز و اقارب دنیا فانی سے کوچ کر گئے، سب کو اس محفل کا صلاۃ و سلام کا ایصال کرتے ہیں. قبول فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی